بہت سے انسٹیٹیوٹ، بہت سارے ادارے دیکھے جنہوں نے جو عام طور پہ جو انسانی لوگ ہیں ہمارے. والد صاحب کی میری ایک عادت تھی کہ دعا بآواز کرا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے نام لے کر اور اپنے بچوں کے نام لے کر. بہت سارے جوان اولاد کے لیے میں نے والدین کو یہ کہتے سنا، دعا کرتے سنا کہ اللہ اس کو اٹھا لے. صاحب ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، لیکن اللہ میں آسمان سے تو پیسے نہیں پھینکے گا. جہاں تک مال کی قربانی ہے نا، تو میں جب اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب مجھے ملی تھی تو میرا تنخواہ تھی 3,000 روپے. دعاؤں میں صرف یہ سنا کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا. لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ کے بچے کے پاس ایک آپشن ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے بچے کے پاس 3 آپشن ہیں. 1986 میں نے گریجویٹ کیا اور اسی سال ہاؤس جاب شروع کیا، تو اسی سال بوری بازار میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا کراچی میں، جس میں کوئی 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور 500 لوگ زخمی تھے. تو 2 تھیٹر ایڈ ہوئے، ICU ڈبل ہوا. 3 مہینے کے اندر کوئی 8 کروڑ روپے جمع کیے اور یہ ہماری ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ آ گئی. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. ہماری خوش قسمتی آج ہمارے پاس اس وقت اس ملک کی ایک نامور شخصیت جو کہ خدمت خلق کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان کا پورا کیریئر سرشار ہیں اس جذبے سے. تو آئیے میں اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان سے بات چیت کا آغاز کرتا ہوں. السلام علیکم باری صاحب، سب سے پہلے بہت بہت خوش آمدید میں کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا. اچھا دیکھیں، ہم نے پاکستان کے اندر خاص طور پہ خدمت خلق کے حوالے سے اگر بات دیکھیں تو بہت سے انسٹیٹیوٹ، بہت سارے ادارے دیکھے جنہوں نے جو عام طور پہ جو انسانی لوگ ہیں ہمارے ان کو خدمت خلق کے حوالے سے بڑے سرشار رہے. اس میں ایدی صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے، پھر اس کے بعد انصار بنی ہیں، ان کا نام سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس ہیں جن کا نام ہم نے سنا اور وہ شوکت خانہ بھی کرتے. لیکن جو ماشاءاللہ انڈس ہاسپٹل نے بہت تھوڑے عرصے کے بعد ایک اپنا نام، اپنی ایک پوزیشن بنائی، اور اس سے بہت بڑی کوانٹٹی میں ہم سنتے ہیں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اور بڑا لیول پہ اور بڑے اچھا ہاسپٹل کے اندر آپ جائیں اگر دیکھیں تو اس سے لگتا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک کام آپ کا ایسے فری میں ہو رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ کو کوئی سروس آپ کو ہے نا ایسی نہیں ملے گی. تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو خدمت خلق کا ایک آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا وہ کس عمر میں ہوا، اور یہ سارا آئیڈیا آپ کو کب ایسا محسوس ہوا کہ مجھے اس طرح کا ایک ہاسپٹل بلڈ کرنا ہے اور عوام الناس کی خدمت کرنا ہے؟ بالکل، بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا. اور جہاں تک یہ ہے کہ جی میری جو تعلیم اور کراچی کی ہے، میں ہوں پشاور سے، لیکن میرے فادر کراچی آ گئے تھے اور ماشاءاللہ دینی گھرانہ تھا، والدین تہجد تھے. اور والد صاحب کی میری ایک عادت تھی کہ دعا بآواز کرا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے نام لے کر اور اپنے بچوں کے نام لے کر. تو میں نے ساری عمر ان کے دعاؤں میں صرف یہ سنا کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا. نہ عزت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ پیسے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. میں نے اپنی ساری تعلیم ڈا میڈیکل کالج سے میڈیسن کیا، گریجویشن کیا. میں 1979 میں جب وہاں انٹر ہوا تھا تو اس کے ساتھ سول ہاسپٹل ایک ہوتا تھا، وہ بہت ہی برے حالات میں ہوتا تھا اس وقت، اور بستر اور ڈاکٹر تو ملتا تھا، باقی سب آؤٹ آف پاکٹ. مریض جو غریب ترین لوگ آیا کرتے تھے، اور زیادہ تر وہ جو کہ سبب آف کراچی سے یا انٹیریئرز آف پاکستان سے آتے تھے. تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا، کوئی اپنی بکری بیچ کے آیا، کوئی بھینس بیچ کے آیا، کوئی گھر بیچ کے آیا. اور بہت سارے جوان اولاد کے لیے میں نے والدین کو یہ کہتے سنا، دعا کرتے سنا کہ اللہ اس کو اٹھا لے، کیونکہ یہ سودا برا نہیں ہے کہ ایک چلا جائے گھر میں 8 بچ جائے. اور یہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں تھے. تو ڈا میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ نے ایک آرگنائزیشن بنائی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، جو پیسے جمع کرتے تھے آپس میں اور پھر مریضوں کو دوائیاں دیا کرتے تھے. پھر اس کو ہم نے پھر بلڈ بینک بنایا، کیونکہ اس وقت تک بلڈ جو ہے نا، وہ یہ جو ہیروئن چیز یہ اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے، عام بلڈ ڈونیشن کو کانسیپٹ نہیں تھا. والوں کا نام سنتے تھے اس وقت. تو اسی سال جو 3 بلڈ بینک بنے، اس میں ایک انڈس ہاسپٹل مطلب ڈا میڈیکل کالج میں پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا، ایک فاطمیت میں، اور ایک حسینی بلڈ بینک. یہ ایک ہی ڈیٹس کی بات ہے، ساتھ ساتھ شروع ہے تو آپس میں کولیبریٹ کرتے تھے. 1986 میں نے گریجویٹ کیا اور اسی سال ہاؤس جاب شروع کیا، تو اسی سال بوری بازار میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا
کراچی میں، جس میں کوئی 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور 500 لوگ زخمی تھے. اور ایمرجنسی آنا شروع ہو گئی. ایمرجنسی آئی تو ڈیڈ باڈیز آ رہی تھی، اس میں زخمی بھی تھے. زخمی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ بچا نہیں سکتے. وہ ہم ایک ہمارا ٹیکنیکل ٹرم ہوتا ہے، ٹریاج کرتے تھے کہ کون بچ سکتا ہے اس کو پہلے دیکھیں، اور جو نہیں ہے لبے بام اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے تو وہ دوسرا پھر ایسے ہو جائے. تو بیڈس تو بھر گئے. پھر اس کے بعد فرش پہ ٹریٹ کیا. جب فرش پہ ٹریٹ کرنے لگے، لیکن ایک اچھی بات نظر آئی کہ ایمرجنسی کے بعد ایک میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے. اور بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اینٹی بایوٹکس چاہیے، ڈرپس چاہیے. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ ڈفرینٹ قوم ہے. کرائسس میں پاکستانیوں سے بہتر قوم میں نے نہیں دیکھی. 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، سیلاب 2010 11 ہوا، کووڈ ہوا، ابھی جو 2 سال پہلے سیلاب ہوا. جس طرح یہ قوم ریئیکٹ کرتی ہے، دعا میں یہ کرتا ہوں کہ عام حالات میں بھی ویسے ہی ہو جائے. مطلب مشکل پڑتی ہے تب جاگتے ہیں ہم لوگ، جاگتے ہیں. ویسے عام میں نہیں، جبکہ صورتحال بہت خراب ہے اس ملک میں جو ہیلتھ کیئر کی. تو جب ہم اس کرائسس سے نکلے تو ہم نے کہا ایمرجنسی جو کہ بہت چھوٹی سی ہوتی تھی اس کو ہم نیا بناتے اور ویل اکوپڈ کرتے ہیں. ارشد شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹ تھے کراچی میں، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے 100 بیڈ کی ایمرجنسی کا پلان بنا کے دیا فری آف کاسٹ. ہم نے پیسے جمع کرنے شروع کیے. 36 لاکھ کا بجٹ بنا تھا اور پہلی دفعہ ہم اسکول کے بچوں کے پاس گئے. اور اس وقت اتفاق سے ایک وہاں فوٹوگرافر تھا اس علاقے میں جس نے ہم کو، اس کے پاس اس حادثے کی تصاویر بہت تھی، بہت ہی ہولناک تصاویر تھی. مطلب ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے، خون پھیلا ہوا ہے، انسانی اعضاء تاروں پہ لٹک رہے ہیں، درختوں کی شاخوں پہ لٹک رہے ہیں. تو اس زمانے میں کمپیوٹر اتنا عام نہیں تھا تو اس وقت سلائڈ شو ہوتے تھے. وہ ہم سلائڈز بناتے تھے اور پھر اسکول میں پریزنٹ کرتے تھے اور منی باکس دیتے تھے. تو 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ روپے بچوں نے جمع کیے. واقعی؟ جی بالکل. اور 3 لاکھ روپے جو ہے نا کوائنس کی صورت پہ تھے، 5 پیسے، 10 پیسے، 4 آنے، 8 آنے. 1 روپیہ سب سے بڑا کوائن ہوتا تھا. یہ 40 بوریاں تھیں. اس دوران PWD نے بڑا تنگ کیا تھا ان کو، بہت روڈ اٹکائے تھے. تو اناگریشن سے 1 رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا. کیا بات ہے. تو میں اس کے بعد سب ڈسپرس ہو گئے. میرے دوست کوئی UK چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی آئرلینڈ چلا گیا، کوئی آسٹریلیا چلا گیا. میں پاکستان میں رہا. میرے والد صاحب کو پیرالسس تھا. وہ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا تم کو اس پاکستان میں اتنا ملے گا جو تمہارے دوستوں کو نہیں ملے گا. مطلب ان کی خواہش تھی کہ آپ یہاں سرو کریں. ہاں ان کا مطلب میں جو ہے نا میرا یہ تھا کہ ایک تو میرے والد صاحب خود بیمار تھے تو میں اس صورت میں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. وہ سوچتے ہوں گے کہ بیٹا اس کو بھی خواہش ہوگی کہ باہر جا کے پڑھ کے آئے جیسے دوست گئے ہوئے، جاتے بھی سکتے تھے. لیکن جو کچھ میرے فیصلے تھے اچھے فیصلے تھے، اللہ میں نے کرائے خود، اور اللہ ہی کراتا ہے فیصلے. تو اس کے بعد میرا اپنا مشن تھا، میں نے کارڈیک سرجن بننا ہے. کیونکہ اس زمانے میں کارڈیک سرجری NICVD میں ایک ہوتی تھی پبلک سیکٹر میں، جنا کے ساتھ جو ہے، اور باقی پرائیویٹ میں 1-2 جگہ ہوتی تھی، اور پاکستان میں بھی چند جگہوں پہ ہوتی تھی. تو زیادہ تر لوگ پاکستان سے یہاں آیا کرتے تھے کراچی میں. تو میں نے اپنی ٹریننگ کے لیے وہاں چلا گیا. تو وہاں میں پہنچا تو 2 تھیٹر سے 10 بیڈ کا ICU تھا، اور ویٹنگ لسٹ جو ہے نا کوئی 3.5 سال کی تھی، اور ہمیں پتا تھا کہ آدھے سے زیادہ واپس نہیں آئیں گے. تو اس وقت تک ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی تھی. لوگ جانتے تھے مجھے PWA کے ریفرنس کے ساتھ. تو لوگ مجھے کہا کہ آپ NICVD جا رہے ہیں، آپ کو پیسے چاہیے ہو، ہارٹ ویلتھ کے لیے چاہیے ہو، دوائیوں کے لیے چاہیے ہو، تو آپ لے لیں ہم سے. تو یہی چیز میں نے اپنے استاد سجن رحمان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، ہم انفراسٹرکچر بڑھا لیں تو وہاں سے اس کو فائدہ ہوگا. تو 2 تھیٹر ایڈ ہوئے، ICU ڈبل ہوا. 3 مہینے کے اندر کوئی 8 کروڑ روپے جمع کیے، اور یہ ہماری ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ آ گئی. اور یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں 91 کی. اور پھر اس کے بعد 95 میں میں نے فیلوشپ کر لی. میں سندھ گورنمنٹ سے ڈپوٹیشن پہ گیا تھا، تو میں واپس وہاں مجھے جاب مل گئی. اس پہ پوسٹنگ میری ہو گئی ڈراماٹیکل کالج میں، سول ہاسپٹل میں، اور اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب تھی میری. وارڈ تھا نہیں، مجھے پتا تھا نہیں ہے، اور مجھے پتا تھا کیا کرنا ہے. میں اس مشن کے ساتھ گیا تھا میں واپس آ کے سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بناؤں گا. حکومت نے کہا ہے آپ کے بس 3 سال تک کوئی فنڈنگ نہیں ہے کارڈیک سرجری کے لیے. اچھا. تو جس کا مجھے اندازہ تھا کچھ لوگ جمع کیے، فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی، اور سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنایا. کوئی
2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی وہاں پر. آج تک کوئی 11,000 آپریشن ہو چکے ہیں. 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے تھے. ان سب کو میں نے جمع کیا. یار ہم نے خواب دیکھا تھا 87 میں, اب بھولو نہیں, اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں, پائے تکمیل پہ لے جاتے ہیں. تو ہم نے جگہ دیکھنی شروع کی. تو کرنگی میں یہ جگہ حاصل ہو گئی ہم کو. یہ ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے ابو دھابی میں, یہ ان کا برین چائلڈ تھا. جب وہ کویت وار چل رہی تھی تو وہ کہتے کرسچن مشنری ہاسپٹل ہو سکتے ہیں تو اسلامک مشن کیوں نہیں ہو سکتا. تو 20 ایکڑ جگہ انہوں نے زمین خریدی اور اس کے اوپر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی. یہ لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں, 87 88. اور پھر اس کے بعد نرسنگ کالج انہوں نے پہلے شروع کر دیا 92 میں. اس زمانے کے حالات کراچی کے بہت خراب تھے, تو وہ کچھ آپس پولیٹیکل بہت خراب تھے اور سیکیورٹی کے ایشوز تھے. اور یہ کرنگی تو ویسے ہی وہ بدنام تھا. تو ان کے گھر پہ فائرنگ شائرنگ ہوئی تو وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے سارا. اب ان کا برین چائلڈ تھا, باقی لوگ کوشش کی ان کے ٹرسٹیز نے, نہیں ہو سکا وہ. تو جب ہم جگہ دیکھ رہے تھے تو ہمارے جو کامن دوست تھے, جو کامن ڈونرز تھے, ان کو بھی دیتے تھے, ہم کو بھی دیتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ لے لو, یہ چل نہیں رہا ہے. تو 1 سال لگا, ہم نے 2005 میں یہاں کام شروع کرا دیا. اور یہ کب سے مطلب فنکشن کر رہا ہے آپ کا انڈس ہاسپٹل؟ 2007 میں ہم نے بنانا شروع کیا تھا مئی کے اندر. پیسے ویسے تھے نہیں ہمارے پاس. ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی رفیدہ فاؤنڈیشن کے نام سے, اور پھر ہم نے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور ٹھیکیدار کو بولا کہ تم کام شروع کر دو, جب پیسے آئیں گے دے دیں گے. بس مہربانی کرنا کہ بل دے دیا کرنا تاکہ مانگنے میں آسانی ہو. تو بس انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد ہے نا وہ یقین کے اوپر ہے, اور یقین یہاں سے کہ جی اللہ کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ میں کہوں گا ڈاکٹر عبدالباری صاحب کہ یعنی اس قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور کہ جو واقعی اگر ان کو پتہ چلے کہ ان کا جو پیسہ ہے صحیح جگہ پہ انویسٹ ہو رہا تو وہ باقاعدہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پوری اپنے مال سے جو مدد بھی کرتے ہیں. اور آپ جیسے فاؤنڈیشن جو کہ کھڑی ہوتی ہے, ظاہر بات ہے اس میں آپ کی بڑی کاوشیں ہیں, آپ کی بڑی محنتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک اتنا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے لوگوں کا بیک پہ آنا بہت ضروری تھا جو کہ آئے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یار آپ کی انٹینشن بالکل کرسٹل کلیئر تھی اور آپ اس ساری خدمت سے سرشار تھے اور آپ نے کر کے عملاً دکھایا بھی. تو آپ کے جو جب یہ آپریشن میں آ گیا یہ سارا جو ہاسپٹل, اس وقت والد محترم نے یہ سب چیزیں دیکھی اور ان کے کیا تاثرات؟ والد صاحب کا انتقال 1989 میں ہو گیا تھا اور والدہ نے دیکھا تھا. تو میں جب بتا رہا تھا کہ یقین کی جب میں بات کر رہا تھا تو میں ایک صاحب کے پاس میں جب نکلا, ہمارے ایک ڈونر تھے جو کہ میڈیکل کالج سے مجھے ہیلپ کرتے تھے, تھائی لینڈ میں ہوتے تھے, تبلیغی آدمی تھے, اچھا بزنس تھا ان کا. تو وہ آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے وقت لیا اور میں پہنچ گیا ان کے پاس. جب میں ہاسپٹل سے نکلا تو میری جیب میں بل سے 1 ملین کے نا 10 لاکھ کے, اور اکاؤنٹ چیک کیا تو 3 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے میرے پاس. تو ان کے پاس پہنچ گیا, میں نے کہا جی مجھے ایک اسپتال بنانا ہے جو کوالٹی کیئر کرے گا, فری آف کاسٹ ہوگا, آغا خان سے بہتر نہیں تو کم از کم ویسا. تو خوب ہنسے, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اتنا آسان نہیں ہے اسپتال بنانا, بڑے پیسے لگتے ہیں اس میں. میں نے کہا جی لگتے ہیں. تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فری چلائیں گے اس کو؟ میں نے کہا جی بالکل فری. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ممکن نہیں. چلے یہ مان لیتے ہیں کہ شاید بن جائے, چلانا پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. بنانے کے لیے تو ایک دفعہ لگ گئے, اس کو پھر چلاتے رہنا وہ ایک عذاب ہوگا. تو میں نے کہا جی اللہ چلائے گا. کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے اللہ چلائے گا, لیکن جیسے انہوں نے کہا, لیکن میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں اللہ چلائے گا تو اگر لیکن کی گنجائش نہیں, میرے نزدیک یہ شرک ہے. عقل یقین اسے کہتے ہیں. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب, تبلیغی آدمی کہے ڈاکٹر صاحب ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا یقین ہے, لیکن اللہ میاں آسمان سے تو پیسے نہیں پھینکے گا نا, ذریعہ بنتا ہے, کوئی ذریعہ ہوگا. تو میں نے بھی موقع مناسب سے میں نے کہا جی آپ دے دیں گے. وہ کہتے میں دے دوں لیکن میں مر گیا اور میرے بچے نہ دیں, پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا میرا اسٹینس وہی ہے کہ اللہ چلائے گا. میں آپ کے امید پہ نہیں آیا ہوں, میں اللہ کی پہ نظر رکھ کے آیا ہوں یہاں پر. تو میں نے کہا دیکھیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے بچے کے پاس ایک آپشن ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کے بچے کے پاس 3 آپشن ہیں. نوئنگ یو, آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ وہ آپ کی سنت کو جاری رکھے.
دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے 6000 گنا 7000 گنا زیادہ دے, مجھے 7000 گنا زیادہ دے. اور تیسرا آپشن جو آپ کو خدشہ ہے اللہ کسی کو دے کے واپس نہ لے. تو اگر آپشن پہلا ہے تو الحمدللہ, دوسرا ہے تو سبحان اللہ, اور تیسرا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور آدمی کو ڈیفائن کر دے گا, وہاں سے ٹیک اوور کر لے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آج وہ کہنے لگے اب کس پاگل کے ہاتھے چڑھ گیا ہوں. مجھ سے کہنے ڈاکٹر صاحب آپ کتنے سیریس ہیں. میں نے کہا سر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا کوئی مشن ویژن پورا نہیں ہو سکتا جب کہ وہ قربانی کے لیے تیار نہ ہو. اور قربانی مال کی بھی ہوتی ہے, جان کی بھی ہوتی ہے, حالات کی بھی ہوتا ہے. اور پھر بہت ساری دنیا میں بہت روشنیاں ہیں, بہت ساری چمک دمک ہے. آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کلیگ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں یار کیا پاگل پن میں لگے ہوئے ہو تم, اور بہت سارے میں کہا کہ جی پاگل پن ہے. صحیح بات ہے, انرجیز اپنی آپ کی ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, جو وہ مطلب یہاں تک میرے دوستوں نے کہا کہ یار دیکھو تم رل جاؤ گے, تمہارے بچے رل جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ نے کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. اگر رلنا دیکھا ہے تو رلیں گے, اگر رلنا نہیں دیکھا تو ہم اللہ تعالیٰ سخرو کرے گا. یہ تو ایک ایسی آپ کی وہ ہے, میں کہوں گا کہ ایک تو ہم عام فلموں میں لوگوں کو ہیرو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈراموں کے اندر ہیرو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سوسائٹی اور اس قوم کے اصل ہیرو آپ ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑا نوبل کام کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگ. اور یہ سب سچی بات ہے, یہ کوئی ایک دن کی محنت نہیں ہوتی ہے, مسلسل کاوش ہیں, محنتیں ہیں, اور یہ ڈٹرمنیشن ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو کے آپ نے کیا. اور کہ یہ سب چیزیں آپ کے بچوں میں بھی آئی, ٹرانسفر ہوئی, اور آپ کی جو اہلیت تھی کیا وہ بھی آپ کے ساتھ سارے سفر میں کھڑی رہیں, یا پھر تھوڑا ان کی طرف سے بچوں کی طرف سے آگے؟ نہیں ماشاءاللہ میں اسی پہ ذکر کرنے والا تھا. جب میں دیکھا, جب قربانی کی بات آئی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جہاں تک مال کی قربانی ہے نا, تو میں جب اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب مجھے ملی تھی تو میرا تنخواہ تھی 3000 روپے, اور میں اگر ایک آپریشن پرائیویٹ میں کرتا تو میرے ساری سال کی تنخواہ نکل آتی, اور میں دن میں 3 کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام لینا, بڑا کام لیتا. اس طرح مجھے شوق ہی نہیں, مجھے فیل ہی نہیں ہوتا تھا. تو جب میں کارڈیک سرجری بنا رہا تھا, ان سے میں نے کہا, تو اس وقت 95-96 کی بات ہے, تو میری وائف جو ہے نا پشاور سے ہی ہے, میری فرسٹ کزن ہے, وہیں سے ڈاکٹر بنی ہے خیبر میڈیکل کالج سے. میرا بڑا بیٹا 1 سال کا تھا 96 میں. تو وائف میری کہا کرتی تھی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کیونکہ ہم ایک کرائے کے گھر پہ رہتے تھے, مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے. میرے پاس سوزوکی FX گاڑی ہوتی تھی جو چلتی تھی, تو وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ کچھ آپ کریں. تو ایک دن میں جب میں ان سے کہتا تھا کہ ابھی ہماری زندگی میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھو کروڑوں لوگ اس دنیا میں فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, کروڑوں ایسے جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں, کروڑوں ایسے ہیں جو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں. ہماری قسمت میں ہوگا مل جائے گا. ایک دن میں آیا گھر تو بڑی خوش تھیں, کچھ نظر آئیں, تو میں نے ایسے ہی ان سے کہا آج بڑی خوش نظر آ رہی ہیں, کھانا وانا بھی بڑا اچھا بنایا ہوا ہے, تو کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ہے. میں نے ایسے مذاقاً کہا کہ امی کا فون آیا تھا پشاور سے, کہتی نہیں کچھ نہیں ہے. شام کو کہنے لگی مجھے کہ میں نے آج صبح جنگ اخبار میں ایک اشتہار دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں کارڈیک سرجن کی ضرورت ہے, 60,000 ریال تنخواہ ہے. اور یہ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ یہ میں جب وارڈ بنا رہا تھا 96 سعودی ریال. تو کہتے ہیں آپ کا وارڈ بن رہا ہے, اس کو 2 سال لگیں گے, آپ 1 سال کے لیے چلے جائیں گے, گھر بھی بن جائے گا, کچھ سیونگ بھی ہو جائے گی. میں نے منع کر دی کہ میں نہیں جا سکتا. تو تو پھر میرے بچپن کی دوست کی خدمات حاصل کی کہ آپ سمجھاؤ اس کو. تو میرا دوست آ گیا, مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی صحیح کہہ رہے ہیں, تم کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا میرے اوپر قرض ہے. کہتے آل دا مور ریزن کہ تم کو جانا چاہیے. میں نے کہا یہ بہت ہے, نہیں ہوگا. کہتے کتنا ہے؟ میں نے کہا کروڑوں میں ہے نا. تو کہنے لگا یار تم نے کیا تمہاری شکل سے تو نظر نہیں آتا ہے, کرائے کے گھر میں تم رہتے ہو, گاڑی تمہاری ہمیں پتہ ہے کیسے چلتی ہے, تو کیا جوا کھیلا؟ تب میں سیریس ہوا. میں نے کہا دیکھو میں نے لوگوں سے پیسہ لیا ایک کام کے لیے, اور میں واپس نہ آ سکا, وہ مکمل نہ ہوا. کاز ہے. تو لوگ مجھے برا کہنا کہ بھاری بہت خراب آدمی تھا, وہ اتنا مسئلہ نہیں, آئندہ کسی کاز کے لیے پیسے نہیں دیں گے, یہ اتنا بڑا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. تو اس پہ پھر اس نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا اس کا حل ڈھونڈو, کوئی سیونگ ہے؟ میں نے کہا وہ تو نہیں ہے. اس نے کہا مجھ سے لے لو. میں نے کہا میں قرض نہیں لیتا, کہ مجھے خوف آتا ہے کل کلا کو مل گیا, بیوی بچے کہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں کیا اور لائبلٹی چھوڑ گیا تھا.
کہنے لگے قرض ہنسنا جب وہ دے دینا تم مر گئے تو میں لکھ کے دوں گا, میں نہیں مانگوں گا کسی سے. میں نے منع کر دیا, کھانا وانا کھا کے چلا گیا. رات کو اب نیند نہیں آ رہی تھی تو میں کروٹیں بدلتے بدلتے 2 بج گئے. میں اٹھا, تہجد پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ جب میں صبح اٹھوں تو مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا کرنا. اور یہ دعا ختم نہیں ہوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, میں سکون سے سو گیا. صبح میں اٹھا ہوں اور صبح میں نے 3 کام کیے. سب سے پہلے اخبار بند کرا دیا گھر پہ. دوسرا میں نے جو مزید آپشن نہیں آتے ہوئے. دوسرا میں نے دوست سے پیسے لیے اور الحمدللہ 2-3 سال میں وہ پے آف بھی ہو گئے. تیسرا پھر اپنی وائف کو کہا کہ تم جو ہے نا پوسٹ گریجویشن کر لو. ان کا بس نظریہ یہ تھا کہ میرے یا بچوں کی میری ذمہ داری ہے, میں پہلے ان کی پرورش کروں گی, جب وہ اسکول جائیں گے تب میں کام کروں گی. تو میں نے کہا تم فیملی میڈیسن کر لو اور جب بچے اسکول جائیں تو کام کرنا, ان کے آنے سے پہلے واپس آ جانا. بیٹے کی پیدائش سے پہلے وہ ایم آئی میں جاب کرا کرتی تھی. سول یہاں کا کراچی کا ہاسپٹل پبلک سیکٹر دیکھا نہیں تھا تو میں نے ان کو انرول کرا دیا فیملی میڈیسن کے اس پہ. جب وہ پہلی دفعہ وہاں گئی سول ہاسپٹل میں, وہ لیبر روم میں گئی تو وہاں جب دیکھا بلیاں گھوم رہی ہیں, پلیسنٹا کھا رہی ہیں, چھوٹے بچوں کو پاؤں نوچ رہی ہیں. اس دن ان کو احساس ہوا کہ میرے امیاں بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اس دن سے میرے ساتھ کھڑی. اور ہمارا مدر اینڈ چائلڈ کا ہاسپٹل 2015 میں بنا تھا تو وہ اس کی ہیڈ تھی. اب پورا کلینکل آپریشن وہ دیکھتی. تو اس بچوں میں کون کون ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. بڑا بیٹا جو ہے اس میں خان سے گریجویٹ کیا, بہو بھی میری اس کی کلاس فیلو تھی. پھر وہ پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا امریکہ میں, تو اب ماشاءاللہ وہ کنسلٹنٹ ہے وہاں پر. اور وہ جو روماٹالوجی کرتا ہے, بہو بھی میری ہاسپٹلسٹ ہے وہاں پر. مطلب اسی فیلڈ سے اسی فیلڈ سے ہے. اور وہ 1-2-3 سال اس نے ایکسپیرینس کر کے واپس آنا ہے, پھر یہی کام کرنا ہے. ایک پوتی ہے میری ماشاءاللہ. تو بیٹی بھی وہی جذبہ ہے جو ماشاءاللہ آپ کے اندر ہے, بچوں میں بھی وہی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. ہاں مجھے یاد ہے کہ جب ایک دفعہ جب یہ 5 سال کا بیٹا تھا اور ایڈمیشن ٹیسٹ ہونا تھا ابھی پبلک اسکول میں, تو فیملی میری پشاور گئی تھی تو میں اکیلا, جیسے میں بھائی کے گھر چھوڑتا تھا اور صبح اور پھر واپسی میں پک کرتا تھا. تو واپسی میں آ رہا تو کلیفٹن کے سگنل پہ کوئی بچے مانگ رہے تھے. تو مجھے کہنا ہے کہ بابا آپ نے یہ اسپتال بنا کے بہت اچھا کام کر رہے کیا ہے, لیکن آپ کو یہ کام کریں, ایک بہت بڑا گھر بنائیں اور ان بچوں کو وہاں پر لے جائیں, ان کو وہاں کھلائے, ان کو پڑھائے بڑھائے, یہ کریں تو یہ کام کریں. وہ 5 سال کے بچہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا. اتنا ویژنری بچہ ہے جو اس عمر کے اندر رہنا اس کا ویژن ہی ہے. تو بیٹی بھی ڈاکٹر ہے, اس کی شادی پشاور میں ہوئی ہے. میری 2 نواسی ہیں, انہوں نے ابھی اس کی گریجویشن سیریمنی ہوئی ہے, ماسٹرز پبلک ہیلتھ کیا ہے لندن سے انہوں نے. اب وہ اسکول ہیلتھ کے اوپر کام کر رہی ہے, کیونکہ بچوں کو اگر جب تک ہم وہاں سے نہیں شروع کریں گے تو ہمارا ہیلتھ کیئر ٹھیک نہیں ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے انیشیٹ لیا, ایک تو اسپتال کی شکل میں, اور پھر جس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ پروان چڑھایا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انڈس ہسپتال کے اندر کون کون سے ایسے جو شعبے ہیں یا یہ سمجھ لیجئے جو بیماریاں ہیں جس کا علاج ہوتا ہے؟ ایک تو کارڈک آپ نے بتایا اپنے میجر ہے, اس کے علاوہ سارے ڈائلسس کا مسئلہ ہو, شوگر کا پیشنٹ ہو, کوئی اور دوسرے جو ابھی نیورو نہیں ہوتا ہے, نیورولوجی اور نیورو سائنسز کا کچھ نہیں ہوتا. کیا کیا وہ ہیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ لوگ جو بیچارے بہت یہ نہ سمجھ لیجیے ایسے طبقے سے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ڈاکٹرز میں اور بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں, تو ان کو بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے, ان کو کم سے کم پتہ چل سکے اس پوڈ کاسٹ کے اس سے کہ کون کون سے علاج جو ہیں وہ انڈس میں ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں دل کے امراض ہوتے ہیں, جگر کے امراض ہوتے ہیں, GIT کے ہوتے ہیں, اپنے ہڈی کا ہوتے ہیں, اور بچوں کو کینسر کا یہ سب سے بڑا یونٹ ہے ہمارا. کینسر بھی آپ ڈیل کریں؟ بچوں کا کینسر کا سب سے بڑا یونٹ ہے. اور بڑوں کا ابھی فی الحال نہیں ہے, نئی بلڈنگ میں ہم موو کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائے گا. لیکن بچوں کا مطلب کس ایج کے بچوں کا جو ہے کینسر؟ 15 سال کی عمر کا. 15 سال کی عمر تک کا ہوتا ہے, اور پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں, ایڈجوائننگ بارڈر آف ایران سے آتے ہیں, سعودی عربیہ, UAE سے جہاں ورکر کلاس ہے جن کی انشورنس نہیں ہے وہ سب یہاں آتے ہیں. اور ان کا رہنا کھانا پینا فیملی کا سب ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں, کیونکہ باہر سے آئے ہیں. سب فری آف کاسٹ ہے, ہمارے اس چینل سے بتا دیں. اور پیپر لیس ہے اور فری آف کاسٹ ہے, کوئی ریکارڈ کسی کے پاس کچھ. اور اگر کوئی انڈسٹری کا بھی کوئی چارجز وغیرہ لیتا ہے تو وہ
فوراً اگر آپ کا کوئی کسی سے پیسے مانگنے کی کوئی آپ آئے ہیں تو ہم پکڑ کے اس کا پھر جو ہے پیسے کسی کو نہیں دینا. کتنی بڑی بات. اور ہر جگہ ہم نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں وہاں پر سب کے, ہاں. یہاں کسی سے کوئی پیسہ نہیں دیا جائے, اگر کوئی کرے تو اس نمبر پہ آپ فوراً انفارم کریں. دیکھیں اتنا نوبل جسے کہنا چاہیے کاز کے اوپر سر نے کام شروع کیا اور ساری اپنی خدمات, ساری اپنی انرجیز اس کے اوپر لگا دی, اور اس کے بعد اگر اسی ادارے کے اندر اگر کوئی کالی بیڑیں تو ضرور ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. نہیں کچھ پتہ لگتی ہیں, اور ہاں. ہم تو ہمارا زیرو ٹالرنس ہے, مطلب ایک دفعہ کچھ پتہ لگا تو مجھے کہ کسی نے پیسے لیے تو میں نے کوئی 12 آدمی نکالے, کیونکہ پوری ساری تاکہ اگلی دفعہ جب تک کسی کو تو الحمدللہ ہم بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے مطلب میں نے کہا کہ جیسے 150 بیڈ سے ہاسپٹل شروع ہوا تھا, اور یہ شاید 99.99% لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے 1 مہینہ 6 مہینہ سال میں. 11 اگست 2024 کو ہم 17 سال کے ہو گئے. 13 ہاسپٹل پورے پاکستان میں ہمارے. لاہور میں 600 بیڈ کا اپنا ہاسپٹل ہے, جس میں سے 150 شروع ہو گیا. ہماری نئی بلڈنگ میں ہم موو کر گئے ہیں, یہاں پر یہ 1380 بیڈ کا ہاسپٹل. میں نے ماشاءاللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے, میں جب بھی موقع ملتا ہے کہیں اسٹورز وغیرہ میں ہوتا ہوں, انڈس کے چھوٹے چھوٹے سے وہ بنے ہوئے, تو میں اپنی حساب سے اپنے ساتھ ہمیشہ انڈس کا جب بھی مجھے وہ نظر آتا ہے میں ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ڈالتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ یہ بڑے بہترین کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, انتھک کر رہے ہیں. اور آج میری خوش قسمتی کہ آج انڈس کے میرے جو ہیں آنر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے, اور وہ اپنی ساری قابل آنر نہیں ہوں میں, مطلب ایک طرح سے دیکھیں آپ اس کے وہ ہیں جسے اس ساری آرگنائزیشن کے کو لیڈ کرنے والے ہیں, کسٹوڈین کر دوں. ہاں کسٹوڈین ہیں آپ, سارے پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں. ایک ٹیم ہے ماشاءاللہ پوری, اور یہ ٹیم کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پہ میں اس پروگرام کی وساطت سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ویسے تو آپ کا مال آپ کی امانت ہوتا ہے اور آپ اس کو کسی کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں, لیکن میرے نزدیک یہ وہ ریئل لوگ ہیں جو واقعی آپ کی اس امداد کے, اس زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں, کیونکہ کاز بہت بڑا ہے اور اس کے لیے یہ ساری انرجیز اور اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز آگے اس ماہ رمضان کی برکت سے میں آپ سب لوگوں سے اپیل بھی کروں گا کہ پلیز آگے بڑھ چڑھ کے اس خاص طور پہ اس کاز کے لیے ان کا ہاتھ بڑھا, ان کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور اس کاز کے لیے بڑھیں, اور اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آپ ان کو ڈونر کی شکل میں ڈونیٹ کریں. خاص طور پہ میں انڈس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو دوسری باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا لگوں گا اپنا سب کے, کبھی کسی زندگی کسی پل کے اندر کوئی ریگریٹس ہوا آپ کو زندگی کے حوالے؟ ویسے تو میں کہوں گا کہ آپ نے بہت ہی پیاری اور ایسی زندگی جس میں کہتا ہوں ایک ہوتی ہے کہ انسان کی ٹیمپرری لائف جس کے اندر انسان بہت بڑی بڑی گاڑیاں انجوائے کرتا ہے, ہاؤسز انجوائے کرتا ہے, ٹریولنگ انجوائے. ایک ہوتی ہے زندگی ابدی زندگی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں. تو ان کا تو مرتبے ہی الگ ہے, لیکن آپ پھر بھی کہیں فیل کرتے ہیں کہ یار چلو مجھے اگر دوبارہ سے زندگی ملے تو میں ان چیزوں کو اپنی لائف سے ناٹ ریئلی, میرے کبھی بھی آج تک ایک لمحے کے لیے بھی پچھتاوا نہیں ہوا, لیکن ریگریٹ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس اسپیڈ سے نہیں بڑھا سکا جس اسپیڈ سے بڑھنا چاہیے تھا اس کو. اچھا ابھی بھی اس کو, اور کیونکہ میں تو ہماری خواہش ہے کہ جی ابھی جو ہاسپٹل ہم 13 ہاسپٹل پورے پاکستان میں ہیں, ہمارے 105 کلینکس ہیں پورے پاکستان میں پرائمری ہیلتھ کی. ہم سمجھتے ہیں پرائمری ہیلتھ کو جب تک اگر ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو یہ ہسپتال بنانے رہنے پڑیں گے. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم ہسپتال نئے نہ بنائیں, اور جو بنے ہوئے ہیں ان پہ بھی لوڈ کم ہو جائے. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم پریونٹیو احتیاط کے پر لوگوں کو سمجھائیں اور اس کی پرائمری کیئر کو وہیں ٹھیک کر دیں, شوگر کو کنٹرول رکھیں تو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہو تو ہمارے پاس نہ آئے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ افطاری کے اندر کھانا کھا لیتے ہیں, شربت پی لیتے ہیں, تو بہت زیادہ انٹیک لیتے ہیں کیلوریز کا, اور اتنا وہ برن نہیں کر پاتے, تو اس کی وجہ سے ان کا ویٹ بجائے لاس ہونے کے اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. رمضان میں بڑھتے ہیں لوگوں کے, یار میرا وزن رمضان میں بھی بڑھ رہا. تو میں نے اکثر ان سے بولتا ہوں کہ تھوڑا بہت میں نے اب ان چیزوں کو ذرا سمجھا, تو میں نے خود بھی اس چیز کو فالو کیا. نہیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کو کیلوری انٹیک اور ڈائٹ پلان آپ کا اچھا ہونا چاہیے. اور دیکھیں اگر کھائیں تو اس کو جلائیں. صحیح بات ہے, ہم نانا نہیں کر کھا کے اس کو جلا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی جلاتا نہیں ہے نا اس کو. پہلے زمانے میں پیدل ہم لوگ گروپ بدر سے صدر پیدل چلے جاتے تھے. اب تو ایک بس اسٹاپ سے دوسرے بس اسٹاپ پہ بس کے اس کے اوپر فٹ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں لوگ.
کوئی نہیں تو عام شام ہم تو پہلے چلا کرتے تھے. مطلب بہت زیادہ فزیکل لوگوں نے ایکٹیویٹی فزیکل چھوڑ دی ختم ہو گئی چیزیں. جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے دیکھیں ہیں. شوگر ہے, شوگر, بلڈ پریشر, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سائلنٹ کلر ہوتے ہیں. اور پھر ہم ہو بھی گئی ہے. اب آپ کتنے بھی لوگوں کو گٹکا, سگریٹ یہ سب بتائیں, کتنا بھی کریں, کتنی بھی آپ ہولناک تصاویر دکھا دیں کہ کینسر ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر زندگی بڑی میزریبل ہوتی ہے. نہیں مانتے, پھر نہیں مانتے. اس کو جو ہے نا, اس لیے اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے سوچیں کہ کل ان کو بچہ ہی اصل میں سفر بچہ کرتا ہے. آپ تو چلے گئے, پھر باقی گھر والے سفر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. تو اس میں ہے کیا مطلب پان سگریٹ میں ہے کیا؟ بس لوگوں نے ایک اپنا شوق پیدا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب کہ ان کو مزہ آتا ہے بس ان چیزوں کے اوپر, اور اس سے اپنی زندگی کی صحیح باتیں خراب کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ کہہ لیں, واقعہ کہہ لیں, جو آج تک آپ سوچتے ہیں, ویسے تو بے شمار ہوگا آپ کی زندگی میں وہ اچھے, لیکن کوئی ایک ایسا پل جس کو آپ آج بھی یاد کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ بڑا میری زندگی کا یادگار لمحہ ہے یا پل تھے یا وقت تھا؟ دیکھیے بہت سارے ایسے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا جب ذاتی اگر دیکھیں تو جب آپ کی اولاد ہوتی ہے نا, پہلا بیٹا ہوا تو وہ ایک خوشی کا موقع تھا. لیکن جو ابھی جو جذباتی معاملات تھے وہ تھے جب ہم نے اکتوبر کے مہینے میں نئی بلڈنگ میں موو کیا, شفٹ ہو رہے تھے, ایمرجنسی جب موو ہو رہی تھی, وہ ایک اس سے زیادہ خوشگوار دن کوئی ابھی تک تو نہیں. باقی بہت سارے ہیں لیکن ایسا وہ کون سی والی بات بول رہے ہیں آپ جس وقت آپ کا یہ نئی بلڈنگ جو کراچی میں ہاسپٹل ہے, اب ہم اس کو لے جا رہے ہیں کوئی 1380 بیڈ کے اوپر. ماشاءاللہ. ہمارا جو پرانا ہاسپٹل ہے یہ تقریباً 1 لاکھ اسکوائر فیٹ کے اوپر ہے, اور ابھی جو ہاسپٹل بن رہا ہے وہ 3.5 ملین اسکوائر فیٹ پہ ہے. تو ہمارے جو ایمرجنسی تھی, ایمرجنسی کا جو فلور ہے نا وہ 1 لاکھ اسکوائر فیٹ ہے. تو آپ سمجھیں کہ ایک پورا ہسپتال 300 بیڈ کا وہاں تھا, اب ہم اس کے اوپر آ گئے, اور پھر اب تقریباً ساری چیزیں موو ہو گئی ہیں انشاءاللہ. حکومتی سطح پہ بھی کچھ آپ لوگوں کو اس میں معاونت ملتی ہے اور ہے نا اس میں کچھ ہیلپ ملتی ہے؟ یقیناً, کیونکہ ایک تو وہ ہاسپٹل ہے جو کہ 15-13 میں سے جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہاسپٹل چلا رہے ہیں ان کی فنڈنگ گورنمنٹ کرتی ہے, ہم چلاتے ہیں. لیکن انڈس کو سندھ گورنمنٹ سے بہت سپورٹ آتی ہے. سندھ گورنمنٹ اس کے اندر بہت سپورٹ ہے, بہت سپورٹ کرتی ہے. مطلب یہ کہ جس کو ایکنالج کرنا ضروری ہے بھی اور کرنا بھی چاہیے. جو کام سچا ہے وہ کر رہے ہیں. کوئی پولیٹیکل اس سے ہٹتے ہیں, جو اچھا کام کرے اس کی تعریف ہونی چاہیے. ہم نے تو ہر پولیٹیکل کے ساتھ کام کیا. ہم نے پنجاب میں بھی کام کیا ہے, KPK میں بھی کام کرتے ہیں, بلوچستان میں بھی کام کرتے ہیں. تو ہمارا کوئی ابھی اینول ریکرنگ گرانٹ انہوں نے شروع کیا تھا 30 کروڑ روپے سے, اب وہ 5 ارب تک پہنچ گیا ہے. تو 5 ارب روپے سندھ گورنمنٹ ہم کو ہر سال دیتی ہے, مطلب اس سال سے شروع ہوا ہے. ایکسپینشن میں بڑی مدد کی انہوں نے. کوئی 68 بلین کا پروجیکٹ ہے ہمارا, یہ نئی بلڈنگ کا ہے. اس میں سے 18 بلین سندھ گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے, جس میں تھوڑا سا اگلے 2 سالوں میں آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہر وقت وہ ہیلپ کی ہے جب ہم نے کہا, اور پچھلی دفعہ تو انہوں نے خود جو ہے خود ہی بڑھا دیا تھا ہمارا. تو ڈیفینیٹلی جیسے کام کریں گے تو اچھے کام میں وہ کام کر رہے ہیں. صاحب آپ کا پسندیدہ کھیل جو آپ بہت شوق سے دیکھتے ہیں, یعنی تو ایک آپ نے ایک پروفیشن ایک آپ کا ہے ہی ہے جس کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ جو بھی وقت آپ کو بچتا ہوگا کوئی کھیل ہے پسند کرتے ہیں, کرکٹ یا کوئی اور ایسا؟ بس کرکٹ دیکھ لیتے ہیں جب موقع لگ جاتا ہے. اور کبھی کھیلا وغیرہ بھی؟ ہاکی کھیل دی میں نے, ہاکی کھیلی, اور ہاکی کھیلی. اور بس وہی ایک گیم تھا جو ہم لوگ اپنے محلے کی ٹیم بنی ہوئی تھی اور پھر دوسرے کلبس میں جاتے تھے. اب تو ہاکی زوال پذیری ہو گیا ہمارا, کرکٹ بھی اسی طرف جا رہا ہے جس طرح کے اس وقت نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اکثر کوئی آپ کے کھانوں کے اندر خاص طور پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کو پسند ہو, جو شوق سے کھاتے ہوں اپنے, دیکھیں روایتی کھانے ہیں جو جس طرح کی وہ پشاور سائڈ میں تو آپ کو ہوتا ہے وہ جو چپلی کباب ہیں, اور وہاں کی اور دوسرے جو دمبا کڑھائی ہے اور اس طرح کی چیزیں. نہیں, مجھے ڈیفینیٹلی جو سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ افغانی پلاؤ ہے. افغانی پلاؤ بہت, کیونکہ وہ ہماری ایکچولی میری دادی سمرقند سے تھی. ماشاءاللہ. تو میرے والد صاحب کی پیدائش سمرقند کی ہے. ماشاءاللہ. تو وہ ان سے وہ سب ان کی بہوؤں نے سیکھا, میری والدہ نے ان سے سیکھا, میری وائف نے ان سے سیکھا. تو ہم لوگ افغانی پلاؤ ایک مجھے بھی بہت پسند ہے. میں اکثر کبھی افغانی پلاؤ تو میں وہی کھاتا ہوں. باقی کچھ وہ بھی بالکل. تو وہ اگر ہو تو پھر مجھے. موسیقی وغیرہ سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ناٹ ریئلی. کسی بھی مطلب کوئی کلاسیکل موسیقی بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں؟
ایسے چل رہا ہے، دیکھ لیا، لیکن مطلب وہ نہیں ہے کہ جی لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا لے کے وہ کیسے بات. فلمیں وغیرہ کبھی ڈرامے وغیرہ کوئی دیکھنے کو ملے؟ ڈرامے وغیرہ جو ہے وہ کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں. اور کوئی پسندیدہ آرٹسٹ آپ کی یا پھر اداکارہ وغیرہ؟ ناٹ ریئلی، مطلب جو اچھا کام کر رہا ہے وہ چلے، ایسا نہیں کہ جی اس کے ہی ڈرامے دیکھتے ہیں یا اس کی فلم دیکھتی ہیں. ہمارے ایکچولی جو میں بتا رہا ہوں، ہم اپنے گھر میں میٹرک تک ہمارے کوئی میں نے سنیما نہیں دیکھنے کی اجازت ہوتی تھی نا. اچھا. تو ہم لوگ جو بھی گئے، اور میں پہلی دفعہ سنیما میں گیا ہوں جب میں میڈیکل کالج میں تھا. اچھا. وہ جب کالج سے ایک جناب مووی آئی تھی تو ہم سب لوگ یونین نے ارینج کیا، تو ہم سب وہاں جا کے پرنس سنیما میں جا کے دیکھی تھی. تو میں پہلی دفعہ کسی سنیما میں یہ 1982-83 بالکل میرا خیال یہی تھا. ویسے ڈرامہ اب یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک 8 سے 9 والا کوئی بھی ڈرامہ اچھا چل رہا ہو تو میں اور وائف ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ میرے آج اس پوڈ کاسٹ میں مجھے بے حد اچھا لگا اور بڑی خوشی محسوس ہوئی. اور جس طرح کی ماشاءاللہ چیزیں آپ نے کی اپنی زندگی میں، آئی ہوپ کہ یہ آنے والی آپ کی نسل در نسل چلے گی. اور جس طرح سے آپ نے اس قوم کو سرو کیا، میں کہوں گا یہ بہت بڑی ہے. اٹس ریئلی آنر. میں خاص طور پہ بہاف آف آور نیشن بولوں گا آپ کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ واقعی بہت بڑے کاز کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی یہ کہہ دینا کہ یار ایک ہاسپٹل بنانا اور اس طریقے سے بنانا، اس کو چلانا، اس میں بہت بہت مشکلات، دشواریاں، مسائل ہیں. لیکن جب ڈٹرمنیشن ہو اور وہ بھی ڈاکٹر عبد الباری جیسی ہو تو پھر آپ دیکھیں یہ سارا خواب آسان بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس میرا سامنے آپ کا کیمرہ ہے، پلیز ہمارے وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی ایک بات کرنا چاہیں تو پلیز. جی میں بس یوتھ کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں. اور میں آج صبح بھی ایک اسکول میں گیا ہوا تھا، انہوں نے کوئی 7 بلین روپیز جمع کیے تھے. تو میں ان کو یہ کہتا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ چلے گا کیسے، تو میں کہتا ہوں یہ بچے ہیں، یہ چلائیں گے. اور انشاءاللہ اور پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے، نیگیٹیوٹی سے وہ خواب بڑے دیکھیں، اور خواب بڑے دیکھیں، خواب ویژن بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ویژن اور ویژن جو ہے نا خواب اللہ ہی پورے کرتا ہے. اس پہ یقین رکھیں. تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی ناکام ہو. اور باقی میں لوگوں سے یہ ہے کہ آپ جو بھی کنٹریبیوشن، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز بھی 1 روپے بھی کسی کا بہت برکت والا ہوتا ہے. تو اگر ہم 1 روپے پاکستانی قوم دے دے تو دن کے کو 25 کروڑ روپے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. 1 روپے دے صرف، تو مہینے کے کتنے ہو گئے مجھے پتا نہیں، اربوں کروڑ سے بھی زیادہ کی آبادی. ہاں 25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. تو کریں، اور میری باتوں پہ یقین نہ کریں، خود آ کے دیکھیں، اور آپ کا دل ٹھکے تو آپ کنٹریبیوٹ کریں. اور یقیناً جب آپ آئیں گے اور کینسر کے بچوں کے ساتھ ملیں گے تو پھر آپ ضرور کوئی اپنی جیب سے خالی کر کے جائیں گے اس میں. تو ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ عبد الباری صاحب. مجھے بہت آج اس پوڈ کاسٹ میں خاص طور پہ ایک انر فیلنگ بہت محسوس ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو کہ واقعی اس قوم کو بہت ایمانداری کے ساتھ سرو بھی کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے سچی باتیں، ہمارے جھومر ہیں، ہمارے تاج ہیں یہ سروں کے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اصل ہیرو ہیں اس قوم کے، جو اتنا بڑے بڑے کاز کو سر انجام دے رہے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ آج کا پوڈ کاسٹ اور آج کے جو گیسٹ ہیں بہت پسند آئیں گے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.